السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ یہ واقعہ عاشقہ آباد کے علاقے کا ہے، جہاں ایک خرم نام کا آدمی کسی ترخان کی دکان پر کام کرتا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی اور اس کا باپ کے سوا کوئی بھی نہ تھا، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی۔ اور خرم کے فادر فیاض کسی چودھری کے گھر نوکر تھا۔ اسی طرح اس نے خرم کی پرورش کی، لیکن وہ اس کو پڑھا لکھا نہ سکا، اور جب وہ خرم 15 سال کا ہو گیا تو ایک دن فیاض نے خرم سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری زندگی کا اب کوئی پتہ نہیں کب میری آنکھیں بند ہو جائیں، اور میں تمہیں پڑھا لکھا نہیں سکا۔ اس بات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن تمہارے پاس اب بھی بہت وقت ہے، اس وجہ سے تمہیں کوئی کام سیکھ لینا چاہیے تاکہ تم میری طرح کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے۔ خرم نے کہا کہ پر بابا، مجھے کیا سیکھنا ہوگا؟ اس علاقے میں کوئی اچھا سا کام ملنا بہت مشکل ہے اور مجھے کوئی ایسا کام چاہیے جو کہ میں جلد ہی سیکھ سکوں۔ فیاض نے کہا کہ میرا ایک دوست ہے جو کہ لکڑی کا سامان بنانے کا کام کرتا ہے اور وہ میری بہت رسپیکٹ کرتا ہے، تو میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں اس سے ملا دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں جلد ہی کام سکھا دے گا، اور وہ ایسا کام ہے جو تم جلدی سیکھ بھی جاؤ گے۔ خرم نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا، اور اگلے دن خرم اور فیاض مشتاق نام کے بہت مشہور ترخان کے پاس گئے جو کہ لکڑی کے فرنیچر وغیرہ بنایا کرتا تھا۔ فیاض نے مشتاق کو کہا کہ مشتاق بھائی، یہ میرا بیٹا ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی کی وجہ سے میں اسے پڑھا لکھا نہیں سکا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنا شاگرد بنا لو اور اس کو یہ لکڑی کا کام سکھا دو تاکہ یہ ہنر سیکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ تو مشتاق نے کہا کہ فیاض بھائی، اب فکر نہ کریں، اب یہ میرا بیٹا ہے اور میں جلد از جلد اس کو کام سکھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر فیاض خرم کو مشتاق کے پاس چھوڑ کر اپنے کام پر چلا گیا اور آہستہ آہستہ سے دن گزرتے گئے۔ خرم کام سیکھتا رہا اور 4 سال میں خرم ایک بہت اچھا ترخان بن گیا۔ یہ دیکھ کر مشتاق اور فیاض بہت خوش ہو رہے تھے کہ اب خرم خود ہی پورا فرنیچر تیار کرنے لگ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خرم مشتاق کو بھی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب بھی کبھی مشتاق تھک جایا کرتا تو خرم کبھی مشتاق کا سر دباتا اور کبھی اس کی ٹانگوں کو دباتا، اور مشتاق خوش ہو کر اس کو بہت دعائیں دیتا اور اس کی اجرت کے پیسے بھی زیادہ دے دیتا۔ کچھ وقت ایسے ہی چلتا رہا اور مشتاق نے اپنا سارا کاروبار خرم کے حوالے کر دیا اور خود زیادہ تر گھر پر ہی رہا کرتا۔ پھر ایک دن خرم کو ایک شخص نے فرنیچر بنانے کا آرڈر دیا اور کہا کہ یہ آرڈر جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارا سامان کسی کی شادی میں جانا ہے اور شادی میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے۔ خرم نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں سارا فرنیچر شادی کے وقت سے پہلے بنا کر دے دوں گا، لیکن اس کے پیسے میں تھوڑے زیادہ لوں گا۔ وہ شخص مان گیا اور خرم نے وقت ضائع کیے بغیر کام شروع کر دیا۔ خرم اکثر رات دیر تک کام کرنے لگ گیا اور دکان پر ہی سو جایا کرتا، پھر صبح جلدی اٹھ کر پھر سے کام کرنے لگ جاتا تاکہ آرڈر جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ اس طرح خرم نہ دن کو دیکھتا اور نہ رات کو، بس کام میں بزی رہتا، اور کچھ ہی دن میں تقریباً سارا فرنیچر ریڈی ہو گیا اور وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ اب سارا سامان پوری طرح سے تیار تھا اور وہ کافی رات ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے گھر ہی جانا چاہیے کیونکہ بہت دن ہو گئے میں اپنے بابا سے نہیں ملا۔ خرم نے دکان بند کی اور اپنے گھر کی طرف چلنے لگا۔ اس علاقے کا راستہ بہت ہی خراب اور خطرناک تھا کیونکہ ایک تو ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی اور اس کے چاروں طرف میں بڑے بڑے گھڑے تھے اور جھاڑیاں اور جنگل نما درخت تھے۔ اکثر لائٹیں بھی بہت کم ہونے کی وجہ سے رات میں اکثر لوگوں کو تنگی ہوتی تھی۔ کئی بار تو کچھ لوگوں نے اس راستے پر کسی عورت کے جس کا سر پھٹا ہوا تھا اس کو پھرتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان جھاڑیوں میں بنا سر کے کوئی عورت نظر آتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے بے فکر خرم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کو اپنے پیچھے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا پر پیچھے کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے اور وہ پھر سے اپنی منزل کی طرف چلنے لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سے خرم نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے
تو اس نے فوراً رک گیا۔ اس نے اپنا چہرہ پیچھے کی طرف گھمایا تو دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک شادی کے لباس میں ایک خوبصورت سی عورت چلی آ رہی ہے جو کہ خرم سے کچھ فاصلے کے ہی پیچھے تھی، اور وہ بھی خرم کی طرح اس جگہ پر رک گئی۔ وہ حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا اور وہ بھی ڈری ہوئی خرم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان جو تھوڑی سی روشنی پڑنے پر چمک رہے تھے۔ خرم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور اتنی رات گئے کہاں سے آئی ہیں؟ آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی کہ میرا نام کرن ہے اور میرے پاس میں ہی ایک حویلی میں رہتی ہوں، اور میری آج شادی تھی، لیکن جس شخص سے میری شادی ہوئی تھی اس کا ایکسیڈنٹ اسی روڈ پر ہوا تھا۔ میں اس کو ڈھونڈنے نکلی ہوں۔ تو خرم نے کہا کہ تو کیا تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں آیا؟ کیونکہ یہ سارا راستہ ویران ہے، اور ایسے میں تم اکیلی اس راستے پر کیسے ڈھونڈنے نکل آئی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے، بس ایک بڑی بہن ہے جو کہ حویلی میں ہے، اس نے میری شادی طے کرائی تھی۔ ابھی میں دلہن بن کر بیٹھی ہی تھی کہ کسی نے آ کر بتایا کہ میرے ہونے والے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے میں ہوش کھو بیٹھی، گھر سے باہر نکل پڑی۔ میری بہن مجھے روکتی رہی اور اس وقت اکیلے باہر جانے سے، پر میں پھر بھی آ گئی ہوں۔ خرم نے کہا کہ اچھا چلو تمہارے شوہر کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر تم آگے ہی چلو گے، کیونکہ مجھے تم سے بھی ڈر لگ رہا ہے، کہیں تم میرے ساتھ کچھ برا نہ کر دو، اس وجہ سے میں تم آگے چلنے کو کہہ رہی ہوں۔ خرم نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آگے ہی چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس عورت کے کچھ قدم آگے چلنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس عورت سے سوال جواب بھی کرتا رہا۔ اس عورت نے خرم کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے پیچھے پیچھے چپ چاپ چلتی رہی، اور خرم باتیں کرتے ہوئے بنا پیچھے دیکھے آگے ہی آگے چلتا رہا۔ اور پھر اتنے میں خرم نے کہا کہ دیکھیں، آپ مجھ سے ڈریں مت، میں ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں جیسا آپ میرے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جب خرم نے مڑ کر اس عورت کی طرف دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہ تھا، اور وہ عورت جسے بہت دیر پہلے کہیں غائب ہو چکی تھی، اور خرم خود سے باتیں کرتے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا اور تھوڑا گھبرا بھی گیا، پھر تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگ گیا اور سوچتا رہا کہ آخر وہ عورت کون تھی اور کہاں چلی گئی۔ یہ سوچتا ہوا خرم اپنے گھر پہنچ گیا، لیکن اس رات خرم سو نہ پایا۔ وہ پوری رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا، اور اتنے میں فجر کی اذان کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی وہ خرم اٹھا، اور پھر اس نے فجر کی نماز پڑھی اور واپس بستر پر جا کر سو گیا۔ اگلے دن خرم اپنے بابا سے مل کر دکان پر چلا گیا۔ وہاں جا کر خرم نے آرڈر کا سامان اس آدمی کے حوالے کیا اور خود اس عورت کے بارے میں سوچنے بیٹھ گیا۔ اتنے میں مشتاق آیا اور خرم کو سلام کیا، لیکن خرم نے کوئی جواب نہ دیا اور کہیں کھویا رہا۔ مشتاق بابا پاس جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر اس کو دیکھنے لگا۔ مشتاق نے کہا کہ بیٹا سب خیریت تو ہے، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ تو خرم نے کہا کہ استاد جی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ مشتاق نے کہا کہ نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، پر مجھے تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ خرم نے کہا کہ دراصل استاد جی لاسٹ نائٹ میں نے اپنے گھر جا رہا تھا تو ایک بہت ہی خوبصورت عورت مجھے راستے میں ملی، میں بس اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مشتاق نے کہا کہ اچھا تو بات عشق محبت کی لگ رہی ہے۔ خرم جلدی سے بولا کہ نہیں استاد جی ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مشتاق نے کہا کہ دیکھو بیٹا اب تم جوان ہو گئے ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب تمہاری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ویسے بھی اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ اپنے گھر گھرستی سنبھال سکو۔ میں آج ہی اس بارے میں تمہارے بابا سے بات کروں گا۔ خرم سر جھکایا اور مسکرانے لگ گیا۔ پھر خرم نے آرڈر کی رقم مشتاق کو دیتے ہوئے کہا کہ استاد جی یہ لیں، میں نے اپنا آرڈر وقت پر تیار کر لیا تھا، اور اسی وجہ سے گاہک نے مجھے اتنے پیسے زیادہ دیے ہیں، آپ اس میں سے وہ پیسے مجھے دیں اور باقی کے پیسے آپ رکھ لیں۔ مشتاق نے کہا کہ ارے نہیں بیٹا، یہ سب پیسے آپ کی محنت کے ہیں، میں یہ پیسے نہیں لے سکتا، مجھے پتا ہے کہ کس طرح تم نے دن رات کام کر کے یہ پیسے کمائے ہیں۔ خرم نے کہا کہ لیکن استاد جی آپ اس بارے میں کچھ تو لیں۔ مشتاق نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں اس میں سے آدھے پیسے رکھ لیتا ہوں تاکہ تمہاری آنے والی بیوی کے لیے کوئی سونے کا ہار تیار کروا سکوں، کیونکہ اب میں تمہارے پر کسی چیز کا بوجھ نہیں ڈالوں گا،
اور تمہاری شادی کا تمام خرچہ میں خود کروں گا، اور ویسے بھی کوئی میری اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے میں تمہیں اپنی ہی اولاد سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر خرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مشتاق کے گلے لگ کر رونے لگ گیا۔ مشتاق نے اس کو چپ کرایا اور کہا کہ بس بیٹا، اب رونا چھوڑو اور جلدی سے اپنی شادی کی تیاری شروع کر دو۔ خرم روتے ہوئے ہنسنے لگا اور بولا کہ استاد جی، پہلے کوئی لڑکی تو مل جائے۔ مشتاق نے کہا کہ ارے تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تم جیسے خوبصورت جوان ہنرمند لڑکے کے لیے تو بہت لڑکیوں کی لائنیں لگی ہیں، تم فکر نہ کرو۔ یہ کہہ کر مشتاق چلا گیا اور خرم من ہی من میں مسکرانے لگ گیا۔ ایک ٹیبل پر لیٹ کر اپنی شادی کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ اتنے میں خرم کو نیند آ گئی۔ اس کے خواب میں وہی دلہن بنی نظر آئی جو کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک بڑی سی حویلی کے باہر کھڑی تھی، اور دلہن خرم سے کہہ کر مجھے رات میں لے کر آ جانا، میں اسی جگہ کھڑی ہوں۔ پھر اچانک ایک خوفناک سی شکل والی کوئی لڑکی نے آ کر دلہن کی گردن کو اپنے دانتوں سے دبوچا اور خرم کی ایک دم سے ڈر کے آنکھ کھل گئی۔ وہ پوری طرح سے گھبرا چکا تھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا اور بولا کہ ارے یہ تو سپنا تھا۔ یہ کہتے ہی خرم پھر سے اپنی دلہن کے بارے میں سوچنے لگ گیا۔ پھر خرم نے فیصلہ کیا کہ میں آج رات پھر اس دلہن کو ڈھونڈنے نکلوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مل ہی جائے۔ یہ سوچ کر خرم اپنے کام میں بزی ہو گیا، اور جب رات کا وقت ہوا تو وہ اس دلہن کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن اس کی دلہن کو کہیں نظر نہیں آئی اور وہ اداس ہو کر سر جھکائے گھر کی طرف چل پڑا۔ اتنے میں پاس کی جھاڑیوں سے کوئی ہلچل ہوئی۔ وہ چونک گیا اور جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگ گیا، پر کوئی نظر نہ آیا۔ خرم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور جھاڑیوں سے گزر کر گیا ہو۔ یہ سوچ کر خرم پھر سے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کو پھر سے کسی کے اپنے ہونے کا اور پیچھے چلنے کا احساس ہوا، تو اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا، اور خرم کافی دیر تک پیچھے دیکھتا رہا، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا منہ واپس سامنے کی طرف کیا تو اچانک خرم ڈر گیا، کیونکہ جس دلہن کو وہ اپنے پیچھے ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہا تھا وہ خرم کے سامنے کھڑی تھی، پر اس کی حالت بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں کا کاجل بکھرا ہوا تھا اور اس کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ خرم نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے اس سے کہا کہ تو نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اور یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اس عورت نے روتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر مر گیا ہے، جس کا کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور میں شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگ گئی۔ خرم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ دیکھو، اب تم رونا بند کر دو، ویسے بھی تمہارے رونے سے مرنے والا واپس نہیں آنے والا، اور رہی بات بیوہ کی، تو ایک انسان کے مر جانے سے دنیا ختم نہیں ہوتی۔ ابھی تم جوان ہو اور بہت خوبصورت ہو، تمہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک اچھا لڑکا مل جائے گا، اور تم سب کچھ بھول کر زندگی میں آگے بڑھنا سیکھو، اور تم دوبارہ شادی کر سکتی ہو۔ یہ سن کر عورت نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میری شادی سے پہلے ہی میرا شوہر مر گیا، تو اس بات کو لے کر لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ میں دوبارہ شادی کر لوں۔ تم ہی بتاؤ کون کرے گا اس منحوس سے شادی؟ تو خرم نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ تمہارے ہونے والے شوہر کی موت کے وقت مقرر تھا اور اس وقت وہ مر گیا، لیکن اس میں تمہارے منحوس ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ اور رہی بات یہ کہ اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ پچھلی رات جب میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو پہلی ہی نظر میں تمہیں میں پسند کرنے لگ گیا تھا، لیکن میں یہ کہتے ہوئے جھجک رہا تھا کہ کہیں تمہیں برا نہ لگ جائے۔ اس عورت نے خرم کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم واقعی مجھ سے پسند کرتے ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ خرم نے کہا کہ ہاں، اگر تم چاہو تو۔ عورت نے کہا کہ ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیا تمہارے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ تو خرم نے کہا کہ میرے گھر میں صرف میرے بوڑھے بابا ہیں، کیونکہ ان کے سوا میرا کوئی نہیں، اور استاد جی ہیں جن کی دکان پر میں کام کرتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے بابا یا میرے استاد آپ کی شادی سے کوئی اعتراض کریں گے۔ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر لیکن شادی سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میرے والد اس علاقے کے بہت بڑے زمیندار تھے، لیکن انہوں نے کسی غریب شخص پر ظلم کیا، اور اس غریب شخص نے میرے ابا کو بددعا دی کہ تیری بیٹیوں کے گھر کبھی نہیں بسے گا، اور اگر ان کی شادی ہو بھی گئی تو بیٹیوں کے ہاں کبھی اولاد نہ ہوگی، اور اگر ہو گئی تو وہ مر جائے گی۔ بس اس دن سے نہ تو میری بڑی بہن کا گھر بسا اور نہ ہی میرا، اور اگر میں تم سے شادی کر لوں اور اولاد نہ ہوئی تو پھر تم کیا کرو گے؟
خرم نے کہا کہ دیکھو اولاد اگر میری قسمت میں ہوئی تو ضرور ہوگی، اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، اس وجہ سے مجھ پر کسی بددعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب تم یہ سب باتیں چھوڑو اور میرے ساتھ میرے گھر کو چلو، میں تمہیں اپنے بابا سے ملواتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم حویلی چلیں گے اور میں تمہیں اپنی بڑی بہن سے ملاؤں گی، اس کے بعد ہم کل تمہارے بابا کے پاس چلے جائیں گے۔ خرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور یہ سنتے ہی وہ عورت خرم کو لے کر جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگ گئی۔ کچھ دور جا کر خرم نے کہا کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ یہ جگہ تو دور دور تک ویران ہے اور مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ عورت نے کہا کہ تم آرام سے میرے ساتھ چلتے رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں عورت ہو کر تمہیں یہاں اکیلی آ گئی ہوں اور تم مرد ہو کر ڈر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے یہ راستہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو چپ چاپ چلتے رہو۔ خرم نے اچھا میں چل رہا ہوں۔ وہ عورت آگے آگے چل پڑی اور خرم اس کے پیچھے چلتا رہا۔ کافی دور جا کر اچانک بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا، اور اتنا کہ خرم کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کرن نام کی اس عورت کو آواز دی، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ خرم نے پھر سے آواز دی، کرن تم کہاں ہو؟ دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ آ جاؤ، ہم پہنچ چکے ہیں۔ جب خرم اس جگہ پر پہنچا تو وہاں کوئی حویلی نہ تھی، بلکہ ایک ویران سا قبرستان تھا، اور وہ عورت ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ خرم نے حیرانی سے پوچھا کہ کرن تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہماری حویلی ہے، مجھے تو تمہاری حویلی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو کرن نے کہا کہ یہ جگہ تم دیکھ رہے ہو، یہی میری حویلی ہے۔ خرم اور زیادہ حیرت انگیز نظروں سے کرن کو دیکھنے لگ گیا۔ وہ بولا کہ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس ویران قبرستان کو تم حویلی کہہ رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کرن نے کہا کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ حویلی میں چلو۔ یہ کہتے ہی کرن نے ایک قبر پر پڑی پتھر کو دھکیل کر ایک سائڈ پر کیا اور خود اس قبر میں اتر گئی۔ خرم نے آہستہ آہستہ اس قبر کی طرف بڑھ گیا اور دیکھا تو اس میں ایک خفیہ راستہ تھا۔ ابھی خرم اس قبر کے پاس کھڑا اس راستے کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں قبر کے اندر سے کرن نے خرم کو آواز دی کہ آ جاؤ، اور خرم آرام سے آگے بڑھتا ہوا قبر میں اتر گیا اور کچھ دیر اندھیرے میں آگے بڑھتا گیا۔ پھر اچانک ایک روشنی خرم کی آنکھوں میں پڑنے لگ گئی۔ خرم نے تھوڑا آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک بہت بڑی حویلی میں وہ کھڑا تھا اور کرن اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کرن نے کہا کہ یہ ہے میری حویلی، دیکھو میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ وہ بہت حیرت سے اس حویلی کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر کرن نے کہا کہ یہ حویلی میرے دادا کے دادا نے بنوائی تھی، اور اس حویلی کے دو راستے ہیں، ایک راستے سے جب ہم آئے ہیں اور دوسرا راستہ وہ جو گاؤں کی طرف نکلتا ہے، اور جو تم نے اوپر قبرستان کو دیکھا تھا وہ سب قبریں ہمارے خاندان والوں کی ہیں، ہمارے دادا پر دادا سب اسی جگہ دفن ہیں۔ ابھی کرن خرم کو حویلی کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ اچانک کہیں سے ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی خرم چونک گیا اور اس نے کرن سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ کرن ہنسنے لگی اور یہ کہنے لگی کہ میری بڑی بہن کی آواز ہے، وہ کبھی کبھی غصے میں ایسی آوازیں نکالتی ہے کہ اسے سنتے ہی سب ڈر جاتے ہیں، پر وہ دل کی بہت اچھی ہیں۔ خرم نے کہا کہ لیکن وہ ہے کہاں؟ تو کرن نے کہا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے، تم یہیں رکو، میں اس کو لے کر آتی ہوں۔ خرم نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر جلدی آنا۔ اتنا کہہ کر وہ آگے چلی اور ایک کمرے کی طرف چل پڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں کرن ایک عورت کے ساتھ لے کر خرم کے پاس آ گئی اور خرم سے کہا کہ یہ ہے میری بڑی بہن۔ خرم نے جب اس عورت کے غور سے دیکھا تو ڈر گیا اور تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹ گیا، کیونکہ اس عورت کے منہ سے خون رس رہا تھا، جیسے کہ وہ کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ اس عورت نے خرم کو اپنے منہ کی طرف غور کرتے دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنے منہ کو اپنی آستین سے صاف کر لیا۔ کرن نے جلدی سے کہا کہ دیکھو، یہ جو تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے، میری بہن کو بچپن سے ہی کچا پکا گوشت کھانے کی عادت ہے، اور یہ گوشت کو پوری طرح سے نہیں پکاتی، بس آدھا اور پکا ہوا کھا لیتی ہے، اور کئی بار تو گوشت پورا ہی کچا رہ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے منہ سے خون لگا ہوا ہے جو کہ مرغی کا تھا۔ خرم نے پھر سے کوئی ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ اچھا ہے، تو میں تو ایسے ہی ڈر گیا تھا۔ پھر خرم نے کرن کی بہن سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ خرم کا گورے جا رہی تھی۔ تبھی کرن نے اپنی بہن کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑ کر خرم سے کہا کہ اس کا نام اینی ہے، پر یہ بول نہیں سکتی، گونگی ہے، کیونکہ جب ہمارے ابو مر گئے تھے تب سے ہی میری بہن صدمے میں گونگی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن یہ بول نہیں پائی تھی، تب سے ہی یہ بس اشاروں سے باتیں کرتی ہے۔
یہ کہنے کے بعد کرن نے کچھ اشاروں سے اینی کو خرم کے بارے میں بتایا تو اینی نے ہاں میں سر ہلایا اور اپنا دوپٹہ اپنے سر پر رکھ کر اینی کو دکھایا اور اینی کی طرف دیکھتے ہوئے خرم کا ہاتھ پکڑا اور اینی کو پھر سے اشاروں سے کچھ کہا۔ اینی نے پھر سے ہاں میں سر ہلا دیا اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر کرن نے خرم سے کہا کہ میری بہن نے مجھ سے تمہاری شادی کے لیے اجازت دے دی ہے، لیکن دیکھو اب رات بہت ہو گئی ہے اور اس وقت میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں جا سکتی کیونکہ تم بہت آج رات یہیں رک جاؤ اور صبح ہم دونوں یہاں سے چل کر تمہارے گھر چلے جائیں گے۔ خرم نے کچھ دیر سوچا اور بولا کہ ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی کرن کے چہرے پر کوئی عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر کرن خرم کو ایک کمرے میں لے گئی اور ہاں تم یہاں سو جاؤ اور میں اپنی بہن کے پاس سونے جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی۔ خرم اپنے بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا اور اس کمرے کی دیواروں پر پرانے زمانے کی پینٹنگز ٹنگی ہوئی تھیں۔ بستر ٹھیک سامنے کرن کی ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں کرن دلہن بنی تھی اور کمرے کے ٹھیک درمیان میں چھت پر ایک بڑا سا فانوس لگا ہوا تھا۔ خرم لیٹے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک خرم کی آنکھ لگ گئی تو خرم نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے اینی کو بہت ہی خوفناک شکل میں دیکھا جو ننھے ننھے دودھ پیتے بچوں کا گوشت کھا رہی تھی اور اس کے ساتھ کرن بھی بچوں کے زمین پر گرے خون کو چاٹ رہی تھی۔ اور خون چاٹتے ہوئے جب کرن نے خرم کی طرف دیکھا تو اس کی شکل اینی سے بھی زیادہ بھیانک تھی اور جیسے ہی وہ خرم کی طرف بڑھی خرم گھبرا کر دوڑنے لگ گیا تو اچانک خرم کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ خرم کی گھبراہٹ میں جلدی جلدی ادھر دیکھا پر کوئی نہ تھا تو خرم نے ایک لمبا سانس لیا اور بولا کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ صرف ایک سپنا ہی تھا۔ اس دوران خرم پوری طرح پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ ابھی خرم دوبارہ سونے ہی والا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ خرم پوری طرح سے ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے گردن ادھر ادھر گھمائی تو دیکھا کوئی دکھائی نہ دیا اور وہ خرم محسوس کیا کہ کوئی اونچی اونچی آواز میں سانس لیتا ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اور جیسے ہی خرم کی نظر سامنے لگی کرن کی تصویر پر پڑی تو اس کی تصویر میں کرن نہیں تھی بلکہ ایک خوفناک شکل والی کوئی عورت تھی۔ اتنے بھی چھت پر لگے فانوس پر کوئی ہلچل ہوئی۔ خرم نے جب اوپر فانوس کی طرف دیکھا تو وہی خوفناک عورت فانوس پر چڑھی بیٹھی ہوئی تھی اور خرم کی طرف گھور رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو خرم کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور وہ چیخیں مارتا ہوا کمرے سے باہر بھاگا اور بھاگتے ہوئے وہ اینی کی کمرے کی طرف گیا تو اس نے دیکھا کہ اینی اور کرن اپنے کمرے میں نہیں تھی اور اس کمرے میں بہت ساری انسانی بچوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر خرم اور بھی زیادہ ڈر گیا۔ ابھی وہ اس کے کمرے سے نکل کر بھاگنے ہی والا تھا کہ اچانک سے خرم کے سامنے کرن اور اینی آ گئے اور خرم کو اس کمرے سے بھاگتے دیکھ کر کرن نے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو سونے لگے تھے۔ خرم نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا کہ وہاں کمرے میں کوئی خوفناک عورت ہے اور جہاں تمہاری تصویر لگی ہوئی تھی اس جگہ اسی خوفناک عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ مجھے اس کمرے میں نہیں سونا کیونکہ یہ پوری حویلی ہی عجیب ہے اور دیکھو یہ سب کیا ہے، یہ خون اور بچوں کی ہڈیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے خرم جب کرن اور اینی کی خون اور ہڈیوں کی طرف دکھانا چاہیں تو وہاں نہ کوئی ہڈیاں تھیں اور نہ ہی کوئی خون تھا اور یہ دیکھتے ہی خرم کی ایک دم سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور حیرت انگیز نظروں سے کرن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ کرن میرا یقین کرو، یہاں تمہارے کمرے میں خون اور بہت سی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اب پتہ نہیں وہ ہڈیاں کہاں غائب ہو گئیں۔ کرن نے کہا کہ دیکھو مجھے لگتا ہے کہ تم نے کوئی ڈرانا خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو اور تمہیں ہر جگہ عجیب عجیب سی چیزیں دکھ رہی ہیں۔ تو خرم نے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس حویلی میں کچھ ہے۔ کرن نے کہا کہ اچھا چلو مجھے دکھاؤ، وہ عورت کہاں ہے اور وہ تصویریں دکھاؤ۔ خرم نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر خرم کرن اور اینی کے ساتھ اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ادھر کچھ بھی ایسا ویسا نہیں تھا جیسا خرم نے دیکھا تھا۔ لسن، یہ جو میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہے یہ اس کا پارٹ 1 تھا۔ آخری پارٹ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔